انسانوں میں بعض انسان ایسے ہیں جو انسانوں کو بھلائی سے نکال کر برائی تک لے جانے کی کوششیں کرتے ہیں. شیاطین الانس والجن کہ یعباد الی بعض زخرف القول غرورا کہ یہ لوگ جو ہیں بعض کو اچھائی سے نکال کر برائی کی طرف لے جائیں. واقعتاً ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹیز میں اور ہمارے کلچر میں بہت سارے لوگ ایسے پائے جاتے ہیں کہ میں تمہیں، تمہاری قوم کو، تمہارے باپ داداؤں کو میں گمراہ سمجھتا ہوں، بددین سمجھتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون. صدق اللہ العظیم. محترم و مکرم ناظرین، آج کی تراویح میں ہم مکمل سورہ انعام کی مختصر تشریح اور خلاصہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے. سورہ انعام قرآن مقدس کی 7ویں پارے کی صورت ہے. یہ صورت بڑی عظمت والی صورت ہے. اس صورت کا جس وقت نزول ہوا اس وقت اس صورت کے ساتھ 70,000 فرشتوں کا نزول ہوا ہے. اس صورت کو سورہ انعام اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں انعام یعنی چوپایوں کا ذکر ہے، اور حلال چوپائے، حرام چوپائے، حلال کی حلت، حرام کی حرمت کو اس میں بیان کیا گیا ہے. اسی وجہ سے اس کو سورہ انعام کہا جاتا ہے. عربی زبان کا ایک قاعدہ ہے کہ تسمیت الکل باسم الجز. بعض اوقات کسی چیز کے بعض حصے کی وجہ سے، کسی چیز کے ایک جز کی وجہ سے اس چیز کا پورا نام ہی اس جز کے نام سے دیا جاتا ہے. تو اس صورت کا بھی ایسا ہی ہے. اس صورت کی ابتدا ایک بہترین ابتدا ہے، اس کا ایک بہترین آغاز ہے جس میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. اللہ کی ذات ہی کے لیے سارے جہانوں کی تعریفیں ہیں. اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو، زمین کو اور روشنی کو اور تاریکیوں یعنی اندھیروں اور ظلمتوں کو اللہ نے وجود بخشا، پیدا کیا. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا اور حضرت انسان کی پیدائش کا ذکر کیا ہے کہ وہ الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا، کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا اور اس کو پیدا کرنے کے بعد اس کی موت اور زندگی کو بھی مقدر اور طے فرمایا. پھر اس کے بعد جو ہے اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی بہت ساری نشانیوں کو بیان فرمایا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے کفار مکہ کے بعض چیلنجز کا جواب اس میں دیا ہے. وہ لوگ قرآن کے منکر تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے منکر تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی وحدانیت کے منکر تھے. تو اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو، ان مشرکوں کو اس صورت میں دلائل کے ساتھ، براہین کے ساتھ، اپنے قدرت کی نشانیوں کے ساتھ واضح طور پر انہیں پیغام دیا ہے، انہیں حکم دیا ہے کہ جن کی تم پرستش کرتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کی کوئی اوقات نہیں ہے، ان کی کوئی حیت اور کوئی قابل بیان و قابل تقلید کوئی ان کی حالت بھی نہیں ہے. کیونکہ اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو وجود بخشا، جس نے زمینوں کو وجود بخشا، جس نے سمندروں کو وجود بخشا، جس نے پہاڑوں کو وجود بخشا، جس نے عالم کی ساری چیزوں کو وجود بخشا. اللہ وہ ذات ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اس چیز کو اللہ رب العزت نے بیان کیا. اس کے بعد وہ لوگ قرآن کے منکر تھے، قرآن کا انکار کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پروف اور وٹنس اور شہادت مانگتے تھے. اللہ کہہ رہے ہیں قل ای شیء اکبر شہادہ قل اللہ شہید بینی و بینکم واوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ. کہتے ہیں کہ وہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کون سی چیز شہادت کے اعتبار سے بڑی ہے. آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی ہے جو میرے اور تمہارے درمیان سب سے بڑا گواہ ہے. اور اس کے بعد اللہ کہتے ہیں کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میرے رب نے مجھ پر قرآن مقدس جیسی کتاب کو نازل فرمایا ہے. اس کے متعلق قرآن کی حقانیت اور قرآن کے معجزے پر ہمارے پہلی تراویح کے خلاصے میں تفصیلی بات ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی. پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور ان کے والد آزر کا تفصیلی ذکر کیا ہے. یہ کیوں؟ یہ اس وجہ سے کہ یہ صورت مکی صورت ہے.
مکہ المکرمہ کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سارے آلات، بہت ساری پریشانیاں، بہت ساری مصیبتیں، بہت ساری مخالفتیں، دشمنوں کی نفرتیں، حسد، بغض، عناد، ساری چیزوں کا مقابلہ تھا. اور یہ لوگ جو تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان فدا کرنے والے تھے، آپ کے اشاروں پر اپنے آپ کو لٹانے والے تھے. آپ کو دین اسلام کی دعوت سے پہلے، اللہ کی وحدانیت کے اعلان سے پہلے، اپنی رسالت کے اعلان سے پہلے وہ لوگ آپ کو الامین، الصادق، سچا اور امانت دار کا لقب دے رکھے تھے. اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھاتے تھے، لیکن جیسے ہی آپ نے اللہ کی وحدانیت کا اور اپنی رسالت کا دعویٰ کیا، اعلان کیا، تو یہ لوگ آپ کے مخالف ہو گئے، آپ کے دشمن بن گئے. تاکہ آپ کا سگا چاچا ابو لہب آپ پر پتھر اٹھایا، آپ پر انگلی اٹھایا اور پتھر پھینک کر مار کر کہا تبلک لہذا جماعتنا یا محمد، اے محمد ہلاک اور برباد ہو جاؤ، کیا اسی لیے تم نے ہمیں یہاں پر جمع کیا تھا؟ اللہ کا قہر، اللہ کی بربادی اس ملعون ابو لہب پر نازل ہوئی. قیامت تک کی انسانیت، قیامت تک کے مسلمان ابو لہب پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں اور قرآن مقدس کی یہ سورت پڑھتے ہیں تبت یدا ابی لہب، کہ ابو لہب ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، اس کا ستیہ ناش ہو گیا. تو اللہ کے نبی کو اس نے ہلاکت اور بربادی کی بد دعا دی تھی. نبی کا سگا چچا تھا، نبی سے درجے کی محبت کرنے والا تھا، لیکن جیسے کہ نبی نے اسے اپنی رسالت کی، اللہ کی الوہیت کی دعوت دی ہے، اس نے نبی سے دشمنی مول لی ہے اور نبی کی مخالفت کر لی ہے اور نبی کو پتھر پھینک کر مارا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مخالف ماحول میں تھے. اب ہمارے سامنے یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ یہ لوگ بھی مشرکین مکہ، کفار مکہ ملت ابراہیمی کے ماننے والے تھے، ملت ابراہیمی کے فالوور تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لاتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طرز پر بیت اللہ کا حج کرتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہی طریقوں کے مطابق صفا اور مروہ کی سعی کرتے تھے اور انہی کے مطابق اور بہت ساری عبادتیں، قربانی وغیرہ یہ لوگ انجام دیتے تھے، حتیٰ کہ اپنے قربانیوں کے گوشت کو بیت اللہ کی دیواروں سے لگا دیتے تھے اس کے قبول ہونے کے لیے، اللہ سے دعائیں کرتے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ بیت اللہ میں 360 دنوں کے 360 بت نصب کیے ہوئے تھے، ان کی پوجا اور پرستش کرتے تھے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ لوگ حضرت ابراہیم کے ماننے والے ہیں اور حضرت ابراہیم بھی جس ماحول میں آنکھیں کھولے وہ کافروں کا، مشرکوں کا، بت پرستوں کا، بلکہ ایک بت گھر کے گھر میں آپ پیدا ہوئے ہیں، بت گھر گھرانے میں آپ کا وجود ہوا ہے. حضرت ابراہیم کے باپ آزر جو تھے وہ بتوں کو بناتے تھے اور فروخت کرتے تھے. تو ایسے ماحول میں آنکھیں کھولنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدائی سے روز اول سے ہی فطرت سلیمہ عطا فرمائی تھی. آپ علیہ السلام ابتدائی سے اپنے بچپن سے ہی اللہ کی قدرت میں، اللہ کی حکمت میں اور اللہ کی قدرت کی ساری نشانیوں میں غور کرتے تھے، فکر کرتے تھے. رات آئی، رات کے وقت جھلملاتے ہوئے ستارے دیکھے اور ٹمٹماتا ہوا چاند دیکھے اور دن کے صبح ہونے کے موقع پر لہلاتا ہوا افق چہاردانگ عالم کو روشن کرتا ہوا سورج دیکھے. کبھی سوچنے لگے کہ ہو سکتا ہے کہ جھلملاتے ستارے میرے رب ہیں، اور کبھی سوچنے لگے کہ ٹمٹماتا ہوا چاند میرا رب ہے، اور کبھی سوچنے لگے کہ یہ سارے عالم کو روشن کرنے والا سورج میرا رب ہے. لیکن ستارے بھی غائب ہو گئے، چاند بھی غائب ہو گیا، سورج بھی ڈوب گیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں ڈوبنے والوں کو، غائب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا اور یہ میرے رب نہیں ہو سکتے. پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم نے کہا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. کہتے ہیں کہ میں نے اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمانوں کو، زمین کو وجود بخشا، سب کا خالق ہے، سب کا مالک ہے، سب کچھ کرنے والا ہے اور میں اسی کا ہو گیا، اس کے علاوہ میں کسی کا نہیں ہوں. اور یہاں پر ایک بات واضح ہونی چاہیے کہ بعض لوگ اپنے باپ دادا کی روایتیں، اپنے باپ دادا کے اقدار کو اور ان کی روایتوں کو اپناتے ہوئے دین کی، شریعت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی تھچیاں اڑاتے ہیں. ان لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے، ان لوگ
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس پیغام کو اپنے دل کی آنکھیں کھول کر، دل کے کان کھول کر اپنے دلوں سے اس کو لینا چاہیے کہ حضرت ابراہیم کہتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آذَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ حضرت وہ وقت قابل ذکر ہے، اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے والد آزر سے کہا تھا کہ میں تمہیں، تمہاری قوم کو، تمہارے باپ داداؤں کو میں گمراہ سمجھتا ہوں، بددین سمجھتا ہوں، تم جس طریقت کو، جس دین کو اپنائے ہوئے ہو، بت پرستی کو اپنا سب کچھ بنائے ہوئے ہو، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تم لوگوں کو میں صریح گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ تو آج کل اگر ہمیں ہمارے ماں باپ، ہمارے بڑے کسی غلط چیز کی طرف بلائیں، کسی غلط بات کی دعوت دیں، کسی غلط رسم و رواج کی تلقین کریں، تو ہم اپنے آپ کو سے بچائیں، اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کو، ہم اپنے آپ کا نمونہ، ماڈل اور اسوہ اور قدوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بنائیں اور غلط چیزوں کی تردید کریں اور اسی طریقے سے کہہ دیں کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ غلط ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے، ہمارا رب جو کہتا ہے، قرآن جو کہتا ہے، شریعت جو کہتی ہے وہ حق ہے، وہ سچ ہے، ہم اسے مانیں گے، ہم اسے فالو کریں گے، ہم اس کی اتباع کریں گے۔ تو ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس زندگی سے پیغام ملتا ہے۔ اللہ رب العزت مزید اپنی قدرت کو، اپنی وحدانیت کو ان مشرکین کے سامنے ایک تو حضرت ابراہیم کا قصہ پیش کر کے یہ بتایا کہ جس ابراہیم علیہ السلام کو تم مانتے ہو، جس کی ملت کا ماننے کا تم دم بھرتے ہو، ارے انہی کی ملت کو مان لو، وہ موحد تھے، وہ توحید پرست تھے، وہ اللہ کے نبی تھے، انہی کی نسل میں اللہ رب العزت نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وجود بخشا ہے، بعثت ان کی عطا فرمائی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آگے اللہ رب العزت نے مزید اپنی قدرت کا اظہار بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذلکم اللہ فانا تؤفکون۔ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی زمین سے ایک دانے سے لگاتی ہوئی فصل کو، چہچہاتے ہوئے پودوں اور درختوں کو اللہ کی اگاتا ہے، اور ایک دانے سے ایک درخت کو وجود بخشنے والی ذات اللہ کی ہے۔ ایک مردار سے ایک انڈا ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں، ایک زندہ مرغی کا چوزا اللہ پیدا کرتا ہے، مردار سے زندہ پیدا کرتا ہے، زندوں کو موت دے کر ان کو مردہ کرتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، یہی تمہارا رب ہے۔ تم کہاں بھٹکے جا رہے ہو، تم کہاں پھرے جا رہے ہو؟ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا جو نام انعام ہے، اس میں کچھ چوپایوں کا ذکر ہے، اس کا بھی اپنی قدرت کے طور پر ذکر کیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کہتا ہے ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء فاعبدوہ وہو علی کل شیء وکیل۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے، اسی نے تمہیں اور ہر چیز کو پیدا کیا ہے، اور تم اسی کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت مت کرو۔ تم لوگ کہاں بھٹکے جا رہے ہو؟ یہاں پر ہمیں ایک پیغام ملنا چاہیے۔ میں نے گزشتہ کل کی تراویح میں بھی آپ حضرات کے سامنے بات عرض کی تھی کہ اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اسما عظیما۔ دوسری آیت میں فرماتا ہے ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، کہ اللہ اپنی ذات میں کسی کو، اپنے صفات میں کسی کو شریک کرنے کو بالکل بھی برداشت نہیں کرتا، بالکل بھی معاف نہیں کرتا۔ اللہ جو چاہے گناہ معاف کرنا چاہے کر دے گا، لیکن اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنی الوہیت میں کسی نے اگر اس کو شریک کیا تو اس کو معاف نہیں کرے گا۔ میرے بھائی، دنیا کا ایک انسان جس کی کوئی حیثیت نہیں، جس کے متعلق اللہ نے اپنے کلام میں فرمایا خلق من ماء دافق، منی کے ایک ناپاک قطرے سے پیدا ہونے والا انسان، اگر اس کی بیوی اس کے سامنے کسی کی تعریف کرتی ہے تو اس کو مار دینے پر، طلاق دینے پر تل جاتا ہے، اس کے وجود کو صفحہ ہستی سے مٹا دینے پر تل جاتا ہے۔ ایک عورت بھی جو کمزور عورت ہے، صنف نازک ہے، اگر اس کا شوہر کسی دوسری عورت کی اس کے سامنے تعریف کرتا ہے تو وہ بھی اپنے حواس اور اپنے ہوش کھو دیتی ہے۔ تو یہ لوگ جب اتنا یہ کر سکتے ہیں، ان کی غیرت آ سکتی ہے، تو وہ اللہ، وہ خالق، وہ مالک، وہ رزاق، وہ خلاق عالم، اس کی غیرت کیوں کر جوش میں نہ آئے؟ وہ کس طریقے سے مشرکوں کو معاف کرے گا؟ وہ بالکل مشرکوں کو معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے شرک جیسے گناہ سے ہمیں بچنا چاہیے، اپنے نسلوں کی بھی حفاظت کرنا چاہیے۔ اس کے بعد 8ویں پارے کا آغاز ہے۔ 8ویں پارے کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے
انسانوں میں بعض انسان ایسے ہیں جو انسانوں کو بھلائی سے نکال کر برائی تک لے جانے کی کوششیں کرتے ہیں. شیاطین الانس والجن کہ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، کہ یہ لوگ جو ہے بعض کو اچھائی سے نکال کر برائی کی طرف لے جائیں. واقعتاً ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹیز میں اور ہمارے کلچر میں بہت سارے لوگ ایسے پائے جاتے ہیں کہ جو اچھے لوگوں کو اچھی عادتوں سے نکال کر بری عادتوں کی طرف لے جانے کی کوششیں کرتے ہیں اور بری باتوں کی طرف انہیں بہکاتے ہیں. اس کا ذکر کیا ہے، اللہ نے ان سے بچنے کے لیے کہا ہے اور سیدھی راہ جو ہے اس پر چلنے کا حکم دیا ہے. اس کے بعد حلال جانور اور حلال ذبیحے کے کھانے کا حکم دیا ہے، حرام جانور اور حرام ذبیحے سے بچنے کا حکم دیا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کو واضح طور پر بیان فرمایا ہے کہ فَمَن يُرِيدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، کہ اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دینا چاہے اس کے دل کو، اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں. وَمَن يُرِيدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا، کہ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت سے محروم رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے سینے کو دین کے لیے، اسلام کے لیے، اسلامی تعلیمات کے لیے، شریعت محمدی کے لیے تنگ کر دیتے ہیں اور وہ ان کو برا اور اپنے اوپر بوجھ سمجھنے لگتا ہے اور اس کے نتیجے میں وہ گمراہ ہو جاتا ہے. اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جناتوں کو مخاطب کر کے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، اپنی عبادت کی طرف متوجہ کیا ہے. پھر اس کے بعد اس سورت کا نام جو سورہ انعام ہے اس کے متعلق زمین پر رینگنے والے جانور، زمین پر چلنے والے جانور اور چوپائے اور دو پیر والے پرندے، سارے جانوروں کا تذکرہ کیا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنی قدرت کاملہ کو بتانے کے بعد اپنے ذات کی طرف متوجہ کیا ہے. مزید آگے چل کر اس سورت کے اخیر میں جو ہے اللہ رب العزت لوگوں کو زنا سے بچنے کے لیے کہا ہے اور یتیموں کے مال کے کھانے کی، گزشتہ کل ہی کی تراویح میں ہم نے تفصیلی طور پر یتیموں کے حقوق دبانے والوں کی مذمت بیان کی تھی اور اس کے بارے میں بھی اللہ نے کہا ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، کہ تم لوگ یتیم کے مال کے قریب بھی مت پھٹکو، یتیم کے مال کے قریب بھی مت پھٹکو مگر اچھے طریقے سے. اگر اس کے مال کو کما کر، بڑھا کر، انویسٹمنٹ کر کے اس کا ایک اچھا ذریعہ، ایک اچھا اس کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں. اگر تمہاری نیت بری ہے، نیت میں خرابی ہے، نیت میں فساد ہے تو یتیم کے مال کے قریب بھی مت پھٹکو. پھر اس کے بعد جو ہے اللہ رب العزت قیامت کا اور قیامت میں آنے والے آلات کا، اور یہ لوگ تم چاہے اللہ کی قدرت بیان کرو، سارا کا سارا قرآن بیان کرو، سب کچھ ان کے سامنے رکھو، اگر ان کے دلوں پر اللہ کی جانب سے مہر لگی ہوئی ہے تو یہ لوگ اس وقت تک نہ اللہ پر، نہ رسول اللہ پر، نہ دین پر، نہ کتاب اللہ پر یقین رکھنے والے، یہاں تک کہ اچانک ان پر قیامت آ جائے یا ان کا موت کا فرشتہ آ کر انہیں دبوچ لے. اس کے بعد جو ہے قرآن کریم کی بہترین جامع ترین ایک آیت ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم کی ہے، اپنے صلاۃ والسلام سے کہتے ہیں قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، میرا سب کچھ میرے رب، میرے اللہ کے لیے ہے اور میں اسی کا ہوں اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، جو کرے گا وہی بھرے گا. انسان کو اپنی جیسی کرنی ویسی بھرنی، کرنا ہے تو کر کے دیکھ، نہ مانے تو مر کے دیکھ. اللہ نے زندگی دی ہے، زندگی میں موقع دیا ہے تو اس موقع کی قدر کریں، اللہ کے احکامات کو، قرآن تعلیمات کو سمجھیں اور اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان باتوں کو، قرآن کی اس تفسیر کو ہمیں سمجھ کر اپنے زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.